پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری تیاری شروع ہو گئی ہے کہ ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کے استعمال ختم کرنے کے لیے دو رکاوٹیں ہیں، ایک ہے امریکہ اور دوسرا ہے چائنا. ان کے ساتھ یعنی اپنی ہوشیاری سے بات کرنی چاہیے. پاکستان کی استعمال ختم کرنے کے لیے، اس کو چار ٹکڑا کرنے کے لیے اس کے لیے تیاری کرنے پڑے گی. انتہائی قابل احترام ناظرین اسپریڈ دی اسلام، کسی مرد دانا کا ایک مصرع ہے کہ آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو. اور آج یہ نقارہ چہار جانب سنائی دے رہا ہے کہ اس وقت جنگ کا وقت شاید قریب آن پہنچا ہے، جس کے بارے میں نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو ایسے لشکر ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. ایک وہ جو غزوہ ہند کے مسلمانوں پر مشتمل ہوگا، جبکہ دوسرا وہ لشکر جو آخری زمانے میں جناب عیسیٰ ابن مریم کے ہم رکاب ہوگا. ناظرین، اس سے قبل کہ ہم مزید آگے بڑھیں، ہماری درخواست ہے کہ ایک دفعہ اشک تازہ سے اپنے قلب و نظر کو وضو دے لیں، چونکہ آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے نادر روزگار اہل نظر کے مشاہدات جن کو جان کر ہمارے ایمان کو تقویت پہنچنا یقینی ہے پیش کر رہے ہیں. تو ناظرین، ہم عرض کر رہے تھے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا، جس کی تفسیر اگرچہ مختلف علماء امت نے بھی کی ہے، جبکہ معروف صوفی بزرگ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں بھی اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں، جن میں انہوں نے اپنی نگاہ باطن سے اس کی منظر نگاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جنگ میں دریائے اٹک 3 دفعہ کافروں کے خون سے بھر جائے گا، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں دنیا کے مختلف علاقوں سے مسلمان اس میں کثرت سے شرکت کے لیے پہنچیں گے. لیکن ناظرین، یہ وہ پیش گوئی ہے جس کے بارے میں ہماری اکثریت واقف ہو چکی ہے، جبکہ آج ہم اپنے ایمان کی تقویت کے لیے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے والے ہیں جس کے راوی سلسلہ اویسیہ کے نامور بزرگ حضرت اللہ یار خان کے حلیفہ حضرت امیر المکرم مولانا اکرم آوان صاحب ہیں. لیکن اس ایمان افروز واقعے سے قبل حسب روایت ہم اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں. معزز خواتین و حضرات، حضرت امیر المکرم مولانا اکرم آوان اپنی تصنیف حیات طیبہ میں اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے غزوہ ہند کے بارے میں جو کچھ لکھتے ہیں، اس کے تذکرے سے قبل ہم بھٹو کے بارے میں پیش کردہ ایک پیشن گوئی آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں فرماتے ہیں کہ بھٹو کے بارے میں حضرت جی سے ایک فوجی افسر کرنل ہدایت اللہ نیازی نے سوال کیا، حضرت جی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ حضرت جی اس وقت چارپائی پر تشریف فرما تھے اور احباب سامنے چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. اس محفل میں حضرت جی کے ایک خاص شاگرد صوفی محمد افضل خان بھی موجود تھے، جو انتہائی تیز صاحب بصیرت اور مشاہدات میں حضرت جی کے خاص تربیت یافتہ تھے. آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میاں افضل خیال کریں. صوفی محمد افضل نے قلب پر توجہ کی اور عرض کیا، حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ وردیوں والے لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہے بغیر کسی خون خرابے کے، اور کہا کہ بھٹو کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، وجہ تاخیر معلوم نہیں. حضرت جی نے پوچھا، ملک کا کیا بنے گا؟ صوفی صاحب نے عرض کیا، آنے والا شخص اسلامی نظام کی بنیاد تو رکھ دے گا لیکن نافذ نہ کر پائے گا. میں اس کے بعد ایک اور وردی والے کو دیکھ رہا ہوں جو اسلام نافذ کرے گا. کب؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ اہل برزخ سے کلام کی صورت میں سامنے آتا ہے. برزخ میں شب و روز ہیں، نہ کوئی وقت کا پیمانہ ہے. ایک دفعہ میں حضرت جی کے ہمراہ سرحد کے دورے پر تھا کہ سحری کے معاملات پر آپ نے چشم باطن سے دیکھا کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف عہدے کے غوث پیش ہیں اور بھٹو کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ اس شخص نے بہت گستاخی کی ہے اور اقتدار سے ہٹ گیا اور اسے آئندہ کے لیے بھی اس سے محروم کر دیا جائے. چنانچہ امیر المکرم فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے عرض کیا، حضور یہ حضرات عالم برزخ میں ہیں جبکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص ایک بڑا فتنہ بن چکا ہے، سو میری درخواست ہے کہ اس کو کسی عام مجرم کی طرح پھانسی ہو جائے
اور صبح جب یہی واقعہ حضرت جی کے سامنے بیان کیا گیا تو فرمایا کہ بس اب اس بات پر قائم رہنا. اور جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند سالوں بعد بھٹو کو پھانسی ہوگی، لیکن ایسا ہو کر رہا. اسی طرح آپ ایک دفعہ افغانستان کی سرحد کے قریب تھے اور فرمایا کہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک دیوار دیکھ رہا ہوں کہ روسی ٹینک جب اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ دیوار اور بلند ہو جاتی ہے. جبکہ ایک اور مقام پر چند فوجیوں کے استغفار پر فرمایا کہ روس پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور پھر پنجابی میں کہا روس ٹوٹ جاسی اور گدا کے کھاسی، یعنی روس ٹوٹ جائے گا اور اسے قرض لے کر اپنی معیشت سنبھالنا پڑے گی. ناظرین، غزوہ ہند کے بارے میں آپ کا یہ واقعہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے، جس کے مطابق ایک دفعہ جب پیر و مرشد حضرت اللہ یار خان ادائیگی حج کے سلسلے میں فلائٹ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے ابھی کراچی ہی میں مقیم تھے کہ جناب عبداللہ شاہ غازی کا ذکر پاک چل نکلا، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کا تعلق جماعت صحابہ سے بنتا ہے، جس پر آپ نے توجہ فرمائی اور کہا کہ وہ صحابی نہیں بلکہ تابعین ہیں، اور انہوں نے ہمیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی ہے، جس کی تکمیل کے لیے ہم سب حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر گئے اور اس طویل قبر میں انہوں نے اس مقام کی نشاندہی بھی کی جہاں پر آپ کا جسد خاکی تھا، جبکہ فرمایا کہ باقی طوالت درست نہیں. اسی دوران حضرت جی نے صاحب مزار سے جب یہ سوال کیا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا جب غزوہ ہند سے متعلقہ حدیث مبارک مجھ تک پہنچی تو میں یہاں آ گیا تاکہ اس سے محروم نہ رہ جاؤں، لیکن یہاں آ کر زندگی کی شام ہو گئی. اور پھر اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صوبان نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت کے دو لشکر ایسے ہیں جن پر اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا اور دوسرا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ساتھی ہوگا. جبکہ اسی کے بارے میں حضرت ابو کا ارشاد بھی کتب احادیث میں موجود ہے. آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ جنگ نصیب ہوئی تو میں اپنا سب کچھ اس پر نثار کر دوں گا، اور اگر مجھے شہادت نصیب ہوئی تو میرا شمار افضل شہداء میں ہوگا، اور غازی ٹھہرا تو بھی جہنم کی آگ سے آزاد یافتہ رہوں گا. ناظرین گرامی، اس نوع کی بشارت یا تو آپ کے عہد مقدس میں موجود صحابہ کرام کا مقدس ہو سکی یا اصحاب عشرہ مبشرہ کے حصے میں آئی، جو کہ بلا شبہ ایک بہت بڑا انعام تھا، اور اس کے بعد یہ اعزاز شرکائے غزوہ ہند کا مقدر ہوگا. اور یقیناً قابل رشک ہیں وہ مجاہدین جس کو اس مقدس جنگ میں شرکت کا موقع ملے گا. لیکن یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی عاشقان درد مند گزرے ان کے دلوں میں یہ آرزو پلتی رہی کہ کاش انہیں بھی سعادت نصیب ہو، لیکن اے سعادت بزور بازو نیست ان کا مقدر نہ بن سکی. اور اب شاید وہ وقت قریب آ پہنچا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جھڑنے والے یہ خوشبودار الفاظ اس عہد بے وقار میں پورے ہو کر نہ صرف اس زمانے کو سرفراز کر جائیں گے بلکہ ہم ایسے تہیہ دامن بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اس میں شرکت کا اعزاز عطا فرمائے. ناظرین، بعض صاحبان علم کے مطابق 2028 آنے والے وقت کی ترتیب کے مطابق ایک ایسا سال ہے جس میں دلی پر پاکستان کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ نعمت اللہ شاہ ولی کی وہ پیشن گوئی بتائی جا رہی ہے جس کے مطابق امام مہدی قانہ ظہوکا کے دوسرے سال مسند مہدیانہ پر جلوہ فروز ہوں گے. قانہ ظہوکا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کے آخری الفاظ ہیں. حدیث کے مطابق جب فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے اور بت گراتے جاتے. اس آیت میں دو پیشن گوئیاں کی گئیں، ایک پوری ہو چکی اور دوسری ابھی باقی ہے، اور اب بتوں کا پجاری ملک صرف انڈیا ہے. ایکسپریس نیوز پیپر کے کالمسٹ ابراہیم ازمی نے کہا ہے کہ پاکستان انڈیا کو اپنے بننے کے 81ویں سال فتح کرے گا جو کہ 2028 بنتا ہے. یاد رکھیں، قانہ ظہوکا سورہ بنی اسرائیل کی 81 نمبر آیت ہے. یہ صرف قرین قیاس ہے، حقیقی علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. ناظرین گرامی،
ہندو بنیا اس بات کا ادراک نہیں رکھتا کہ مسلمان عملی طور پر خواہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن دو مقامات پر اس کا ایمان اپنی آخری حدوں کو چھونے لگتا ہے، جن میں سے ایک وقار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ دوسرا وقت جہاد ہے، اور پھر ایسا جہاد جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک گواہی دے رہی ہو کہ اس میں شامل ہونے والے پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ نہ صرف اس جنگ کی راہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوگا، بلکہ وہ جذبہ شہادت سے بھی سرشار ہوگا، کیونکہ اس کو دشمن کی بندوق کی نالی سے جنت کا دروازہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہو سکے جس کی خاطر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ہند کا علاقہ منتخب کیا۔ آمین یا رب العالمین۔